آج کے شو میں سندھ میں پانی کی قلت کیوں، تلخ حقائق بے نقاب، کیا سندھ میں پانی کی تقسیم مساوی، تفصیلات منظر عام پر۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج ناظرین بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب آج مراد علی شاہ صاحب نے بھی تقریر کی ہے اسمبلی میں، اور اس تقریر میں انہوں نے بتایا کہ یہ پانی کی جو قلت ہے یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ اکنامک اور سروائیول کا ایشو ہے۔ اب یہ کل ہم نے دیکھا اسمبلی میں بڑی بحث ہوئی اس معاملے کے اوپر، اور بار بار سندھ حکومت جو فوکس کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ ان کو پانی کا جو شیئر ہے کم مل رہا ہے، وہ لنک کنالز اور اس طرف جو معاملات ہیں وہ فوکس کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں شیئر ہمارا کم کیا جا رہا ہے، جو کہ ناجائز ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ انہوں نے پوری تاریخ آج بتائی ہے، اگر آپ نے تقریر سنی ہو تو انہوں نے 18ویں صدی سے شروع کی ہے، انگریزوں کے زمانے میں 1920 پہ سکر بیراج کی تعمیر 1932، پھر وہاں سے وہ آگے آتے 1940 اور تمام تفصیلات وہ بتاتے ہوئے آگے بڑھے۔ لیکن ایک بڑا اہم پہلو ہے جو کل ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے اٹھایا تھا اسمبلی میں، وہ پہلو یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر کتنی منصفانہ تقسیم ہے، کتنی منصفانہ تقسیم صوبہ سندھ میں ہے اس وقت، یعنی سندھ حکومت خود کیا کر رہی ہے، بالخصوص لوور سندھ جو ہے وہاں پر صورتحال کیا ہے۔ کچھ ایسی تفصیلات اس پروگرام میں ہم رکھیں گے آپ کے سامنے، اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے کرپٹ افسران کے خلاف تو ہم آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں کہ کس طرح جو 14 سال سے وہاں پر بندر باٹ چل رہی ہے۔ ایک آرگنائزیشن اور میں سے پہلے کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ جو کہ وفاقی وزیر پروگرام میں ساتھ ہیں، ایک آرگنائزیشن اور ہے جس کا ہم نے بڑا ذکر کیا تھا اپنے پروگرامز میں، اس کا نام سیڈا ہے، دا سندھ اریگیشن اینڈ ڈرینیج اتھارٹی۔ اور اس آرگنائزیشن کا جس کا کام ہے جی کہ سپلائی واٹر فرام دا بیریجز ٹو دا کنالز، دیز کنالز ول بی آپریٹڈ بائی دا ایریا واٹر بورڈز۔ دوسری بات ہے کنسٹرکٹ، آپریٹ اینڈ مینٹین اریگیشن، ڈرینیج اینڈ فلڈ پروٹیکشن انفراسٹرکچر۔ یہ ساری آرگنائزیشنز آخر کر کیا رہی ہیں، اس میں کرپٹ ترین افراد بھرے ہوئے ہیں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے، بڑے اہم سوالات۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے فہمیدہ صاحبہ یہ فرق تھوڑا سمجھائیں کہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ صوبہ سندھ کے اندر منصفانہ تقسیم جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو مراد علی شاہ صاحب تقریر کر رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی سندھ حکومت کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کو شیئر کم مل رہا ہے، یہ دونوں میں تھوڑا فرق پہلے سمجھائیں ناظرین کو فہمیدہ مرزا صاحبہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں بڑی اہم ایشو ہے، اور میں نے تھوڑی سی ان کی سپیچ سنی، پوری تو میں نہیں سن سکی، لیکن جو میں نے تھوڑی سی سپیچ سنی تو انہوں نے کہا سندھ کا مسئلہ ہے، یقیناً سندھ کا مسئلہ ہے، اگر اوپر سے پنجاب سے یا ارسا سے فیئر ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی تو یقیناً ایک بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن جو بھی شارٹ فال ہوتا ہے اس کی صوبوں پہ بھی اسی طرح کا امپیکٹ آنا چاہیے، اور اس کے بعد جس صوبے میں پانی جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی کہ وہاں بھی امپیکٹ ہر بیراج پہ اسی طرح آنا چاہیے۔ اب اس وقت مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ آج اسپیکر صاحب نے یہ ایک کالنگ اٹینشن رکھا تھا، اور وہ ارسا کے حوالے سے تھا، اور یہی تھا کہ یہ ڈسٹریبیوشن اور منسٹر ہمیں ایکسپلین کریں پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، اور میرا بھی یہی تھا کہ ہم اس پہ سنیں گے اور ہم منسٹر سے سوالات کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو ارسا کے ممبرز کو ہم نیشنل اسمبلی میں بلوائیں گے۔ یہ ہے وہاں پہ کالنگ اٹینشن جو یہ ایجنڈا پہ تھا۔ اچانک اس ایجنڈا سے پہلے ان کے ممبران اٹھے، سندھ سے ممبران، خاص طور پہ خاتون ہیں جو بہت ایکٹیو رہتی ہیں، اور انہوں نے جن کا نام بھی کالنگ اٹینشن میں ہے، انہوں نے اٹھ کے نہ جانے کیوں صرف اس سے پہلے ایک دم سے یہ کہہ دیا، کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا، حالانکہ میری نظر میں اگر کورم کوئی حکومت کہتے یہ تو ہمارا ایجنڈا تھا، یہ تو سندھ کا ایجنڈا تھا، سندھ کے لیے تھا، تو ان کا کام نہیں تھا کہ وہ کہتے ہیں اگر کورم بھی وہ ہے ہم پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کریں گے، اور ہم آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے سب یہاں پہ، کیونکہ یہ کالنگ اٹینشن انہی اپوزیشن ممبرز کی طرف سے موو ہوا تھا۔ تو بہرحال ایک تو یہ بڑی سیریس ہے، اور آج کیونکہ پتا تھا سیشن پروروگ ہونا ہے تو انہوں نے کیوں ایجنڈا پروروگ کر دیا پارلیمنٹ کو، اس کے بعد کورم کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے اب آپ نے بات کی سندھ کے اندر منصفانہ۔ آج میں سن رہی تھی مراد علی شاہ صاحب نے بات کی کہ سندھ کا ایشو ہے، سندھ کا وہ ہے، تو بھائی کیا لوور سندھ سندھ نہیں ہے؟ کیا ہم سندھ نہیں ہے؟
क्या जो भी कोटरी बैराज पे और कोटरी बैराज से जो फुलेली कैनाल, अकरम वाह, वो जो पेरिनियल कैनाल्स हैं वो भी रोटेशन पे चलती हैं, तो क्या हम सिंध नहीं है? इनका मतलब सिंध है क्या सिंध के सिर्फ हुक्मरान? क्योंकि आज उनके घरों में पानी जा रहा है, अवाम के घरों में नहीं जा रहा। पूरे सिंध के टेल एंड के ग्रोअर्स, ये चोरी हो रहा है पानी? जी बिल्कुल चोरी हो रहा है। सखर बैराज और कोटरी बैराज के बीच में जो पानी है, जो चोरी हो रहा है। जी देखिए, सखर बैराज से कोटरी बैराज 50% पानी चोरी हो रहा है, गुम हो रहा है। और उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि ये जो मैंने आज नेशनल असेंबली में मैंने स्पीकर साहब के पास ये जमा भी कराया है, आपको जब पता है और एक हाई कोर्ट का बैन है क्योंकि पानी की शॉर्टेज है कि कोई डीओज डायरेक्ट आउटलेट नहीं दिए जाएंगे फ्रॉम मेन कैनाल से। और पहले भी कोर्ट ने कहा था कि जितने किसी के पास इलीगल लगे, अगर किसी ने लिए हुए, वो सब बंद होने चाहिए। तो ना सिंध हुकूमत ने वो बंद किए, और आज ये सीडा के डायरेक्टर, क्योंकि सीडा बहुत बड़ा कल्प्रिट है और जिसको बेनिफिट करना होता है उसको सीडा का चेयरमैन बना देते हैं, डायरेक्टर्स बना देते हैं। उन्होंने ये 19 जो आउटलेट्स हैं, ये डायरेक्ट आउटलेट्स, ये इलेक्शन से एक दिन पहले लोगों को ऑर्डर इशू किए हैं। ये पूरे 19 हैं, आज मैंने ये स्पीकर के पास जमा कराए। इससे ना सिर्फ ये कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, आपने कोर्ट के ऑर्डर की वायोलेशन की है, आपने इलेक्शन कोड की वायोलेशन की है। इससे नजर आया कि सिंध हुकूमत का तरीके कार्रवाई क्या है इलेक्शन करने का। और इसके साथ साथ आपने उस टेल एंड के ग्रोअर्स जितने थे, क्योंकि आज आपको पता है कि कोटड़ी पे इन्होंने बैन डाल दिया है लेफ्ट बैंक उस पे कि आप राइस की कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, आप सारियों की कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, जो कि एक गरीब आदमी और कोटड़ी के लेफ्ट बैंक पे, और यही एक वो क्रॉप है जिससे कि वहां वो कुछ पैसे कमा सकते हैं, और ये क्रॉप इस वक्त कर सकते थे। आप मुझे बताइए कि आज अगर ये पहले ही पानी शॉर्टेज है, उन तक पानी पीने का नहीं पहुंच रहा, उसके साथ ये देने की कि ये इशू करने की 19 मई को क्या जरूरत? और ये डेट जो डायरेक्टर हैं, मैं उनका नाम पढ़ दूं जी। अच्छा, मैं डेट है 19 मई और 20 मई को इलेक्शन से एक दिन पहले ये लीगल वाटर कनेक्शंस हुए। तो आप बताएं सीडा के बारे में बताइए बड़ा तफसील। जी जी जी, ये हैं मीर गुलाम अली टालपुर साहब, ये मुनव्वर टालपुर साहब के रिश्तेदार हैं, बहनोई हैं शायद, लेकिन ये उनकी सिग्नेचर से हुआ है। और अब मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि बिलावल साहब बदीन आए थे और वहां पे लोगों ने जब एहतजाज किया था, उन्होंने अपने मिनिस्टर से कहा था कि आप इनका एहतजाज सुने, और अगर आप इनकी ग्रीवियंसेस एड्रेस नहीं करते हैं तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। मैं उनसे जानना चाहती हूं और अश्योरेंस चाहती हूं, क्योंकि अगर बदीन के लोगों के सामने ये बात हुई और ये कमिटमेंट हुई कि उनको किया जाएगा, मैं चाहती हूं कि जानना चाहती हूं कि वो अपनी कमिटमेंट पे कितना रहते हैं, कि ये देख लें कि जो सीडा के डायरेक्टर हैं जिन्होंने किया, इनके ऊपर एक्शन लेंगे वो। और इसके साथ साथ उनके जो मिनिस्टर हैं इरिगेशन, उसके जरा जाके देखिए कि जितना पैसा था, क्या खांटी की इन्होंने कैनाल्स की, क्या इन्होंने सिमनालों की सफाई की, इन्होंने क्लीन जो कैनाल्स हैं, क्या जो उनकी सफाई करनी होती है ताकि अगर थोड़ा सा भी पानी आए तो वो टेल एंड तक पहुंच जाए, ना उन्होंने उसकी सफाइयां की, ना उन्होंने सिमनालों की सफाइयां की। वो पैसे किसके पास गए, वो पैसे कहां गए? ये सब इरिगेशन डिपार्टमेंट और इनको नैब जो सोई हुई है, मैं कहती हूँ कोई एक्शन ऐसे ऑफिसर्स इनके ऊपर नहीं वो हो रहा, वो क्यों नहीं वो कर रही है? क्या सिंध के लोगों को इन्होंने दीवार से लगा दिया है, उनको भूखा मार दिया है, प्यासा मार दिया। लेकिन हैरान कुन बात ये है कि बात ये कि जब ये मामला कल असेंबली में ज़ेरे बहस आया, मैं भी देख रहा था पूरी कार्रवाई, तो वहां पर इस मामले को ये कहा गया जी कि ये नेशनल इशू नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि ये भी तो सिंध का ही मुकदमा है, लोअर सिंध क्या सिंध का हिस्सा नहीं है? अगर और जो ये कुछ हो रहा है,
اس پر بات بھی نہیں, آج بھی تقریر میں ہم نے سننے کی کوشش کی کہ شاید اس پر ذکر آ جائے کہ لوور سندھ میں اور جو یہاں پر اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور سیڈا نے جو کام کیے ہیں جس کی وجہ سے جو لوور سندھ متاثر ہو رہا ہے, کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس بات کا, صرف یہ کہ ہمارا شیئر کم اور ہم لنک کنال اور یہ تمام چیزیں, کیوں نہیں اس بارے میں کوئی بات ہوئی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں جو اگر لنک کینالز میں اگر ناجائز پانی جا رہا ہے, سندھ کا شیئر جا رہا ہے, تو وہ بند ہونے چاہیے. یہی میں نے اپنی سپیچ میں کہا. اور آج بدنصیبی سے جب یہ ایجنڈا پہ تھا یہ, اور یہ ہمیں آج ہم منسٹر سے پوچھتے, ہم ارسا کے ممبرز کو بلواتے, تو کیوں انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا؟ میرا تو سوال ان سے ہے کہ جب آج اسمبلی کے ایجنڈا میں تھا یہ, انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے سیشن ختم کروا دیا. اور دوسری چیز ان کو تو چاہیے تھا کہ, اور اس سے پہلے کوسچن آور میں بھی یہی کام کیا انہوں نے. اس کے علاوہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کل کی نوید قمر کی صاحب کی سپیچ ہے جس میں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ کوٹڑی کے ان کے کینال صرف 400 کیوسک آ رہا ہے, تو وہی مجھے بتا دیں کہ کیا سکھر میں سے جو ڈاؤن سٹریم ریلیز ہو رہا ہے, اور کیا آپ کے اگر اس میں 400 کیا, تو یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ یہ سوال تھے. کیا دیکھیں نیشنل ایشو, ہر جو چیز حکمران کو سوٹ کرتی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی بھی ہو جاتی ہے, وہ نیشنل ایشو بھی ہے. یہ میرا ایشو ہے, یہ میرے سندھ کا ایشو ہے. یہ اگر سندھ کے ہمدرد ہوتے تو ان کا کام تھا کہ یہ خود بیٹھ کے اس چیز کا دیکھتے کہ یہ منصفانہ پانی کی ڈسٹریبیوشن ہو. آپ کے کہہ دینا سندھ حکومت تو ان کی اپنی ہے بھائی, تو 400 کیوں سے کیوں آ رہا ہے آپ کے کینال میں, کیوں وہ ہو رہا ہے؟ آپ کا کام تھا کہ آپ سندھ حکومت سے سوال کریں کہ ڈاؤن سٹریم سکھر اگر اتنا 17,000 کچھ ہے یا 18,000 ہے یا 16,000 ہے, کیونکہ 17,000 کچھ ہے جو آج کے فگرز ہیں, تو آپ کے پاس کوٹری اپ سٹریم میں کتنا ہے وہ ذرا مجھے بتا دیں. اس کے بعد آپ انلیگل یہ آؤٹ لیٹ دے رہے, ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس دے رہے, یہ کس سے دشمنی کر رہے ہیں؟ یہ نیشنل ایشو نہیں ہے. مطلب سندھ کے اور بدین کے اور نیچے ٹنو محمد خان کے, ٹھٹے کے, میرپور کے لوگ وہ پاکستان نہیں ہے, وہ نیشنل ایشو نہیں ہے, وہ سندھ نہیں ہے. سندھ یہ ہیں, یہ شخصیات ہیں سندھ. میں نے پہلے بھی فلور پہ کہا تھا ہم ہیں سندھ جو ان کا کیس لڑتے ہیں. ان کا کام ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے سینیٹ میں جو سینیٹرز آتے ہیں اور ان کو وہ سندھ کے نام پہ لے کے آتے ہیں, صرف وہ بھی حکمرانوں کی بات کرتے ہیں. ان کو بھی چاہیے, کیونکہ کیوں میرے حلقے میں آج پانی نہیں آ رہا, کیونکہ میرے تو خیر بہت پہلے سے ہی کینالز, اور اب آپ سن رہے ہیں کہ زمینوں پہ قبضے. میں زمین پہ آتا ہوں, زمین والا معاملہ جو آپ نے بشارہ زرداری والا اٹھایا تھا کل اسمبلی میں اس پہ آتا ہوں, لیکن پہلے مجھے کیونکہ دو باتیں آ گئیں. ایک بات تو یہ کہ جو سکھر بیرات سے پانی کوٹری کی طرف ہے ادھر جو کمی جو ہو رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے, ایک یہ بات تحقیقات طلب ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو مسلسل تواتر سے فنڈز ریلیز کیے گئے یا ایلوکیٹ کیے گئے اور گزشتہ کئی سالوں سے جو کیے گئے, تو اس کی کون اس پر جانچ پرکھ کرے کہ پتہ چلے کہ آخر کتنا پیسہ ریلیز ہوا, کیا ہوا. اور یہاں جو کنال سسٹم اور تمام جو اریگیشن سسٹم ہے, جو لائف لائن ہے نا یہاں کے, تو لائف لائن ہے فارمرز کی, اس کا ستیہ ناش ہو گیا. تو آپ ریکویسٹ نہیں کریں گے چیئرمین نیب کو, وزیر اعظم کو, کہ اس وقت فوری طور پہ اس کا نوٹس لیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں جو معاملات چل رہے ہیں؟ جی میں نے کہا ہے, میں نے تو ابھی آپ کے کہ بالکل نیب کو لینا چاہیے, جوڈیشری کو نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل پرائم منسٹر کو لینا چاہیے, کیونکہ اگر ہم, وہ پرائم منسٹر ہیں, پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں, ان کو لینا چاہیے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جب تک یہ اریگیشن رینجز کے حوالے نہیں کریں گے, جب تک کہ یہ منصفانہ نہیں ہوگا, ٹیل اینڈ کے لوگوں کو پانی نہیں ملے گا. یہ جتنے فنڈ ان کے پاس ریلیز ہوتے ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس, چاہے نالوں کی صفائی کے لیے ہو یا آپ کے نالوں کی مضبوطی کے لیے ہو, کوئی آج دیکھیں کہ کتنے اتنے ویک بینکس ہیں اس وقت. اگر فلڈ آ جاتا یا اگر مانسون کا سیزن ابھی شروع ہو رہا ہے, زیادہ بارش آئیں گی, تو یہ سب ٹوٹ جائیں گے, ہم ڈوب جائیں گے, بدین والے ڈوب جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اوپر بھی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کہ اس طرح کی دشمنی یہ سندھ کے ساتھ
بات کر رہے ہیں. دیکھیے جو اماؤنٹ ہے, جو پیسہ ہے, یہ 1 سال یا 6 مہینے کا نہیں ہے. میں 14 سالوں کا ان سے حساب مانگ رہی ہوں, پر یہ جان بوجھ کے ڈبوتے تاکہ پھر جو ریلیف کا فنڈ آئے اس میں بھی ان کے کٹ ہوں, اس میں بھی یہ پیسہ کمائیں. یہ انہوں نے پیسہ کمانے کا چھوڑا ہوا ہے. ہماری انسانی جان کی انہیں پرواہ نہیں ہے. میں نے یہ فلور پہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک دن میں 20 لوگ صرف ایک لاڑکانہ میں کتوں کے کاٹنے سے اچھا فیمزہ صاحب ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. جو لاڑکانہ کی بات ہے اس پہ آئیں گے بھی. کتوں کو ہینڈل ایگزیکٹلی وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. اس بریک کے بعد آتے ہیں. تو ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ میم پہ قبضے کا, وہ بھی آپ نے اسمبلی میں ذکر کیا تھا. وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی اگر انہوں نے آواز اٹھائی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ ایکشن. لیکن سب میں اہم مسئلہ جس کو خود آج سی ایم سندھ کہہ رہے تھے کہ اٹ از not political, it is economical, it is for the survival of the people. تو اگر سروائیول کا مسئلہ ہے تو پھر لوور سندھ بھی تو صوبہ سندھ کیا بلکہ پورے ملک کا حصہ ہے. اس بریک کے بعد اہم سوالات ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے تفصیلاً ہم رکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے صوبہ سندھ میں جو پانی کی منصفانہ تقسیم ہے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور جو اس وقت تمام اہم آرگیومنٹس ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کی زبانی آپ سن رہے ہیں. لیکن جو پوری صورتحال ہے آج ہم نے دیکھا ہے, آج بھی کیس پیش کیا گیا تھا سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے, تو یہ کہا گیا تھا کہ کس طرح اس وقت صوبہ سندھ کا حق مارا جا رہا ہے. لیکن یہ جو تفصیلات آج پروگرام میں آپ سن رہے ہیں یا جو ہم بے نقاب کر رہے ہیں آج, وہ یہ تفصیلات ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر جو ڈفرنس ہے سکھر پیراج, کوٹری پیراج, پھر اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہو رہا ہے اس وقت, سیڈا میں جو ہو رہا ہے, یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہم بے نقاب کرتے رہتے ہیں. اور ہم آج ابھی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں, اعلیٰ عدالتوں سے مطالبہ کیا ہے, نیب چیئرمین نیب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان تمام معاملات کا نوٹس لیں. ایک اور نام ہے, میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں, بشارت زرداری. آپ نے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب اگر اسمبلی کے طور پر یہ کون شخص ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ جی دیکھیے, بشارت زرداری جن کا بدین سے کوئی تعلق نہیں تھا, ان کو لا کے یہاں پہ سیٹل کیا گیا, اور پینگریو شوگر مل میں یہ رہتے ہیں, اور ان کے ساتھ نہ جانے کون کون سے اور کرمنلز وہاں رہ رہے ہیں. اینڈ ہی از equipped with جو بھی آٹومیٹک ویپنز ہیں, جس طرح کے ان کے پاس آرمز ہیں, کیونکہ جب 2019 میں انہوں نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا, اس وقت وہاں پہ پولیس نے, کیونکہ صبح 6 بجے قبضہ کیا تھا, اور پولیس جو تھی وہ مسلسل وہاں جا کے ایک بے بس نظر آتی تھی, کیونکہ اتنے پاورفل آدمی کہ جن کے آگے پورا آئی جی تک اس وقت کا بے بس تھا, اور سب ہیلپ لیس صرف واچ اندر میسج کرتے تھے. تو یہ کہ وہ کون ہے اس سے آپ لوگ اندازہ لگائیے. اس کے بعد وہاں سے جو پولیس کی اس سے جو ہمیں رپورٹ ملی کہ ان کے پاس ایسے ویپنز ہیں کہ وہ اتنے اس طرح پولیس بھی آپ کی اکوپ نہیں ہے. جیسے کہ آج آپ ڈیکوائٹس کے سن رہے ہیں, جو کہ اس وقت اتنا بڑا سندھ کا پرابلم ہوا ہے کہ ان ڈیکوائٹس کے پاس وہ آرمز کہاں سے آئے. یہی سوال ہے کہ یہ انہی طرح کے ڈیکوائٹس ہیں کہ جن کا کام ہے کہ آپ غریب لوگوں کو ہراساں کریں, آپ غریب لوگوں کی بھی زمینوں پہ قبضے کریں, وہاں بیٹھ کے وہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس سے, اور بار بار میری زمینوں پہ جا کے فائرنگ کرتے ہیں, آکے ان پورا سندھ چھوڑ کے, پورا بدین چھوڑ کے میری زمین کے ساتھ جا کے زمین خرید کرنے کا. آپ بتا دیجئے کہ ان کے انٹینشنز کیا ہیں, ان کے پیچھے جو ان کے باسز ہیں ان کا انٹینشن کیا ہے, کہ وہ پرووک کریں, اور وہ اس کے بعد آپ بتائیے, آپ بتائیے جو. اور دیکھیں یہ میں آپ کے لیے لوگوں کے چھوڑتی ہوں کیونکہ آپ کو پروب کرنا چاہیے کہ آکے وہ میری زمین کے ساتھ زمین خریدتے ہیں, آئے دن وہاں تو غریب ہاری ہوتے, لیکن میرا بیٹا سنبھالتا ہے. اگر مجھ کو اور میرے خاندان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار سندھ کے حکمران اور وارث جو یہ ہیں, ان سب کا نام اس ایف آئی آر میں آنا چاہیے, کیونکہ یہ ان کے
اشاروں پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کو پورا سندھ چھوڑ کے آپ وہاں آتے ہیں, غریب لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں, جوتے مارتے ہیں, تھپڑے مارتے ہیں, پیسے چھینتے ہیں, موٹر بائک چھین لی, میرے لائسنسڈ آرمز اٹھا کے لے گئے, آج تک وہ نہیں ہوئے. اور اس کے بعد روزانہ وہاں فائرنگ کر کے کہ وہ گاؤں کا گاؤں وہاں سے وہ شفٹ کرے. یہ طریقہ کار ہے آپ کا؟ آپ رو رہے ہیں دوسرے ڈیکوئٹس کو, یا سٹنگ ہو منسٹر جو ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کی زمین کے ساتھ سندھ میں یہ ہو رہا ہے, یہ ان کی گورننس ہے. میں آپ کابینہ میں کیونکہ ابھی آپ کابینہ میں ہیں, وفاقی وزیر ہیں, شیخ رشید صاحب کراچی ابھی آئے تھے صوبہ سندھ میں, انہوں نے مجموعی طور پہ آپریشن یہ تمام جو سب کچھ ہوا ہے ڈھکے, آپ علم میں آپ اسمبلی کے فلور پہ آئی ہیں, پوری دنیا کے سامنے آ گئی بات, ابھی آپ بتا بھی رہی ہیں, آپ ویسے منسٹری آف انٹیریئر کے یا وزیر اعظم کے علم میں لائی ہیں کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے, آپ کی جان کو خطرہ ہے وفاقی وزیر؟ جی دیکھیے میں نے جب فلور پہ بات کی تو یقیناً سب کے نوٹس میں آنا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, ہاں یقیناً شیخ رشید صاحب اس وقت کراچی میں تھے تو ان کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا, لیکن ان کے بیان سے سندھ کے لوگوں کو شدید مایوسی ہوئی ہے. بہت انہوں نے آ کے جس طرح کا سٹیٹمنٹ وہاں پہ دیا, اس سے مایوسی ہوئی ہے سندھ کے لوگوں کو. اور میں یہ بھی بتا دوں, کیونکہ اب میں اس کو پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ٹیک اپ کروں گی, اور ان کو کیونکہ اگر میں نے فلور پہ بھی بات کی ہے اور میں انٹیریئر منسٹر کو بھی اب لکھوں گی, کیونکہ اور یہ سندھ حکومت جواب دہ ہے اس پہ کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کو کیوں لا کے, اور کیا وجہ ہے کہ وہ ایف آئی آر کاٹنے کو تیار نہیں ہے. کل رات پھر انہوں نے فائرنگ کی ہے, اور یہاں سے بھی اگر وہ ہوگا, اب ہمارے لوگ بھی وہاں پہنچیں گے. تو انہوں نے یہی تو کچھ کیا ہے پورے سندھ میں, کہیں آپس میں قبیلے لڑ رہے ہیں, کہیں آپس میں ایک دوسرے سے تنازع, کتنی ٹرائبلز کی آپس میں کلیش ہوئے, اور یہ وہاں پہ روزانہ اس طرح کے واقعات سندھ میں ہو رہے. اس کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہیں, ان کی مس گورننس ہے. دیکھیے 14 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں, ان کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ جو آج وہاں پہ گورننس کی حالت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ چونکہ 14 سال ہوتی ہے ایک عمر قید, سندھ نے آج ان کے انڈر, پہلے تو ہوتا تھا 11 سال ڈکٹیٹرشپ کا وہ ہم نے کاٹی, لیکن میں کہتی ہوں آج یہ سویلین ڈکٹیٹرشپ میں یہ 14 سال کی ہم نے عمر قید سندھ نے کاٹی ہے. اور نہ جانے کتنا عرصہ, کیونکہ جس طرح یہ لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں, کہیں کسی کو برائب دیتے ہیں, اور کہیں اتنا بھوکا وہ کر دیتے ہیں کہ ان میں اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو. دیکھیے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, فیمنہ صاحب ایک چیز مجھے بتائے گا, فیمنہ صاحب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بھی, آپ کہہ رہی ہیں جس طرح آپ بتا بھی ہیں مقدمہ لڑ رہی ہیں لوور سندھ کا, تو یہ یقینی طور پہ, اور یہ باتیں ایسی نہیں کہ ڈھکی چھپی ہیں, یہ آپ نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کی ہیں, وزیر اعظم کے کہیں, یہ تو نہیں ہے کہ کچھ, کیونکہ آپ سینئر سیاستدان ہیں, مجھے بتائیں کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر, یعنی پی ٹی آئی بھی نہیں چاہتی کہ اس کی حکومت کو کچھ نقصان ہو, وہ اس لیے اب چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی سے بنا کر ہی چلے تاکہ کوئی ہم یہاں پر ہاتھ ہی نہ ڈالیں, تاکہ ہمیں اس پر ڈی اسٹیبلائز نہ ہونا پڑے. از دس the reason فیمنہ مرزا صاحب؟ دیکھیں میں کیونکہ اس طرح کی کوئی فیلنگ مجھے انہوں نے نہیں دی, لیکن اب انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو یقیناً مجھے یہ فیلنگ آئے گی کہ کیا وجہ ہے. دیکھیں پرائم منسٹر نے ہمیشہ بڑا کھل کے ان کے خلاف بات کی ہے, اور نیب کے حوالے سے, اور یہی کہ جو بھی پیچھے اس کے ہیں کرپشن کے, کیونکہ کرپشن جو ہے وہ غربت کو لیڈ کرتی ہے. دیکھیں آج ہی میرے پاس فگرز آئے, میں نے احساس کا جو سروے ہوا تھا, میں نے اس سروے کی میں نے ان سے رپورٹ مانگی, مجھے کیونکہ پہلے بھی پتا ہے کہ جو پہلے کی رپورٹس آتی رہی ہیں, سب سے زیادہ غربت بدین میں ہے, سٹنٹڈ گروتھ بدین میں ہے سب سے زیادہ. اور آج 14 سال کی ان کی حکمرانی کے بعد آج جو فگرز میرے سامنے آئے, ایک دفعہ پھر یہ اسٹیبلش ہوا کہ سب سے زیادہ غربت اور سٹنٹڈ گروتھ بدین میں ہے, اور اس کے بعد دادو میں ہے. چیف منسٹر کی ڈسٹرکٹ ہے, آپ احساس والوں سے ان سے نکلوائیے تفصیل کہ دادو ڈسٹرکٹ میں ہے. کیا جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس کہ یہ جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ 14 سال سے کرسیوں کو چمٹے ہوئے ہیں اور غریب لوگوں کا خون پی رہے ہیں, اپنی پراپرٹیز ملٹی پلائی کر رہے ہیں, ہر سیکٹر کی تباہی انہوں نے کر ڈالی ہے. آج ایک اور نوجوان میں نے سنا ٹی وی پہ ہی آ رہا تھا کہ کتے کے کاٹنے سے وہ کیا. دیکھیے سندھ کے بچے
कुत्तों के काटने से, मीजल्स से, स्नेक बाइट से, हेपेटाइटिस से, मुख्तलिफ बीमारियां और इसकी नज़र हुए हुए हैं। इतना बुरा हाल है, और मैं सिर्फ लोअर सिंध की नहीं, मैं पूरे सिंध की बात कर रही हूँ, क्योंकि आज टेल एंड के ग्रोअर्स पूरे सिंध के एहतजाज कर रहे हैं। ऊपर कौन से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो उनका पानी चुरा के जा रहे हैं? प्लीज इसकी इन्वेस्टिगेशन ये मुझे बताइए कि इन्वेस्टिगेशन तो आपने मुतालबा किया है, अब ये बात के जो सीएम सिंध इस पर हैं, क्योंकि आज उन्होंने तकरीर की थी, मैं क्या चाहूँगा अब थोड़ा सा सुना सकें जो तारीखी पस मंजर उन्होंने हिस्ट्री बताई है, फैक्चुअली थोड़ा सा उन्होंने बयान, तो मैं पूछूंगा सवाल आपसे, आखिरकार उनके इल्म में तो है सब कुछ जो बज़ाहिर लगता है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले सुनते हैं मुराद अली शाह साहब ने जो तारीखी पस मंजर पुराना बताया कि क्या क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। लेट्स से दिस। ऑल दिस स्टार्टेड इन 1859 के दरियाओं को रोकने का काम शुरू हुआ, और ख़ास तौर पे ये अपर रीच में जो इस वक्त हिंदुस्तान में हमारा पंजाब है और वेस्टर्न पंजाब, वो जो 1945 का सिंध पंजाब एग्रीमेंट था, वो राव कमीशन के तहत उसकी हुई थी सारी डेलिब्रेशंस। उसका अगर आप देखेंगे, उसमें सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा था चीफ इंजीनियर सिंध, और पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा था चीफ इंजीनियर पंजाब। नाम मुझे याद नहीं इस वक्त उनके, लेकिन दोनों ब्रिटिशर्स थे, गोरे थे। राव कमीशन 1859, तो तारीखी पस मंजर में उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन लोग थे, जिसमें से 2 इस पर जो है दुनिया में नहीं है, एक हैं जिनकी उन्होंने लंबी उम्र की बात की। तो ही नोज एवरीथिंग फैक्चुअली, जो वो कह रहे थे मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एंड आई कैन शेयर विद ऑल द पार्लियामेंटेरियंस जो भी मेंबर असेंबलीज हैं सिंध में इस वक्त, उनके साथ जो मुझसे मांगेगा, तो ही नोज एवरीथिंग जो लगता है बज़ाहिर। फहमीदा मिर्ज़ा साहबा, देखिए, ये तो चले हिस्ट्री की जो बातें हैं कि पास्ट में क्या हुआ, सब कुछ वो सब जानते हैं। उसके बाद ये जो सारे वाटर रिकॉर्ड्स हैं, देखिए बात सिंपल मैं कर रही हूँ। अगर ये इरसा की नाइंसाफ़ी थी तो आज ये कॉलिंग अटेंशन था जो मूव किया हुआ था इनका, इससे ये क्यों भागे? आज पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं इरसा वालों को हमने वहाँ बुलाया, मेंबर्स को? क्यों? इनका काम था क्या ये कोरम पॉइंट आउट करके चलते बने? जब इनको पता था कि आज सेशन प्रोरोग होना है, जो इनसे मशवरों के बाद होती हैं चीज़ें, तो जब आज एजेंडा पे आया तो इन्होंने वहाँ क्यों बात नहीं की? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये सब सिंध में अंदर क्या हो रहा है, इसका जवाब का मैं क्या इससे इंडिया से गिला करूंगी या मैं जाके इससे पंजाब से गिला करूं? जो सिंध के अंदर है उसकी तो चाबी इनके हाथ में है, ये जिम्मेदार है, मिनिस्टर फॉर इरिगेशन है। देखिए, एक दफा मेरी रिक्वेस्ट पे इरसा के लोगों को मैंने बुलवाया कि आके देखिए कि क्या है। इन्होंने वो सखर बैराज तक गए और उसके बाद उनको आगे कह दिया गया कि हमारे पास लोग नहीं है और अभी हम आपको नीचे नहीं ले जा सकते हैं, और उनको रिफ्यूज कर दिया फैसिलिटेट करने से। तो ये बातें करना कि यूं है वो यकीनन है शॉर्टेज है, और उसके लिए जो शॉर्टेज है उसके लिए हम आज सुनते और हम आपके साथ खड़े होते, क्योंकि मैं सिंध हूं, ये तो हुक्मरान है, ये अवाम से इनका क्या ताल्लुक है? और लेकिन अगर बात है कि उसके बाद आज जब सिंध के अंदर नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए तो डायरेक्ट ये जिम्मेदार हैं। इनके एमएनए कह रहे हैं कि 400 क्यूसेक आ रहा था पानी उनको मिल रहा है, तो कैसे टन्नो मोहम्मद खान, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास सबके लिए वो है। और फिर ये क्यों इशू कर दिया भाई? ये इलीगल डीओस क्यों दिए गए? ये तो मुझे बता दे ना। ये नाइंसाफी मेरे साथ इंडिया कर रहा है, ये नाइंसाफी क्या पंजाब कर रहा है हमारे साथ? ये नाइंसाफी इनके वो लोग कर रहे हैं जो रिश्वतें दे के और पैसे मांग के और वो पैसे खा के पानी बेचते हैं वो लोग। ये हमारे पानी बेचते हैं और हुक्मरानों को देते हैं। सीडा जो है इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो एमडी प्रीतम दास साहब हैं, उनको हम कई बार उनके जो एसेट्स और उनके मामलात को प्रोग्राम में उठा भी चुके हैं, उनको क्वेश्चनर्स ही भेज चुके हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि फहमीदा साहब आपने जो आवाज़ें उठाई हैं आज, तो इस पर एक्शन होगा यकीनी तौर पर। इसका मुतालबा किया है वज़ीर आज़म से भी और नैब से भी। शुक्रिया अदा करते हैं फहमीदा मिर्ज़ा साहब का, वफाकी वज़ीर हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आके कंक्लूड करेंगे हम सिर्फ प्रोग्राम को। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں تفصیلاً ہم نے جو صوبہ سندھ کا مقدمہ ہے مجموعی طور پر، اگر آپ دیکھیں تو آج سندھ حکومت کی طرف سے جو پیش کیا گیا وہ یہ پیش کیا گیا کہ سندھ حکومت یا سندھ مجموعی طور پر پورے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آخرکار اصل حقائق کیا ہیں کہ صوبے کے اندر جو منصفانہ تقسیم ہے اس حوالے سے جو ادارے قائم ہیں اور کس طرح انلیگل کنیکشنز کی مبینہ بندر بانٹ ہے، اس کے ثبوت بھی آپ کو دیکھا جی کہ اسمبلی میں پیش کیے گئے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو اسد قیصر صاحب کو فہمیدہ مرزا صاحب کی طرف سے. تو یہ پوری صورتحال آج ہم نے پروگرام میں کی بے نقاب. مقصد صرف یہ تھا، اور آج اس پروگرام کے اندر دو اہم باتیں، ایک تو یہ کہ جو پانی کا اس وقت جو بیچ میں پانی غائب کا ہو رہا ہے سکھر بیراج سے کوٹری بیراج کے درمیان، جو بڑا اہم نقطہ ہے جس پر فہمیدہ مرزا صاحب نے روشنی ڈالی، اور دوسرا سب میں اہم سوال جو شاید اس پروگرام میں سینکڑوں بار ہم اس وقت اٹھا چکے ہیں، آر بی او ڈی کا مسئلہ ہو یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہو، سی ڈے کا مسئلہ ہو، اور اس کے تمام افسران جو کہ مبینہ کرپشن میں ملوث ہیں، جن پر نیب انکوائریز بھی چل رہی ہیں، اس کے باوجود کچھ عہدوں پہ براجمان ہیں، کوئی اس وقت جو ہے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں کچھ کر رہا ہے. تو اس پوری صورتحال پر ہم نے اکثر پروگرامز کیا، اور آج فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان، چیئرمین نیب، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، سب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے 14 سال کی کرپشن کا جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے. اسی نوٹ پر کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو. فیڈ بیک آپ دیجیے گا فیس بک، ای میلز اور ٹویٹر پہ. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.